السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اشرف علی تھانوی بیوقوف، مفتی طارق مسعود انجینئر پر بھی الزام لگا دیا۔ تو یہ جو ویڈیو بنا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا پر جو گندا الزام لگایا گیا ہے اس چیز کے بارے میں یہ ویڈیو بنایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے جس طریقے کا جو ہے لفظ استعمال کیا اور جس طریقے کی باتیں کی ہے اسے انجینئر علی مرزا نے وہ باتیں سامنے رکھی ہیں اور بتایا کہ کس طریقے کا جو ہے گندے الفاظ یوز کرتے ہیں اور کس طریقے کی باتیں یہ کہتے ہیں، اور دیکھیے کہ یہ کیا معاملہ تھا اور کس طریقے کا معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی برائی کرنے سے بچائے، اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ تمام مسلمانوں میں محبت پیدا کر دے اور ایک دوسرے کی برائی کرنے سے بچا لے، اور ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ معافی دے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں، جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ لینگویج ممبر کے اوپر کیسے استعمال کی، نقل کفر نہ باشد والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے گوبر نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے، بعض لوگوں کے دو راستے ہوتے ہیں اور انجینئر اس راستے سے بھی، یعنی وہ منہ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ کی بواسیر ہے۔ آپ ذرا دیکھیں گے ٹرم، مولوی جنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا، عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ منہ کی بواسیر، آپ ذرا ٹرمز دیکھیں کیا یوز کرتے ہیں یہ۔ اور پھر جو وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ اس لینگویج کے رگڑے میں کون آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیوقوف نے یہ واقعہ لکھ بھی دیا تھا میاں والا، تو انجینئر صاحب اگر یہ کہتے نا کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی تو ہم ساتھ دیتے۔ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے۔ وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے، وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے، وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے۔ تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ مفتی صاحب ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس طرح کے عشق مشوقی کے واقعات کون لکھتا ہے اپنی کتابوں میں؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اچھا اب اس نے ورکنگ کوئی نہیں کی ہوئی تھی، اس نے پتا کیا کہا، اس نے کہا اگر اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا، اور بیوقوف پتا کون ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی۔ لہذا جو بریلوی کہتے تھے نا یہ مریض الامت ہے، مفتی صاحب نے آدھی بات مان لی ہے کہ مریض الامت ہے یا نہیں ہے، یہ بے وقوف الامت ہے۔ بیوقوف کا ہے انہوں نے، کس کو؟ اشرف علی تھانوی کو۔ ہو سکتا ہے اس پہ بھی اب رجوع کرنا پڑے، بڑے کسی مفتی نے سن لیا، انہیں کہنا تو یار کتے ساڑھے بزرگوں نو بیوقوف کہہ دیتا ہے، لیکن ورکنگ نہیں تھی۔ اور یہ ایسے خطرناک واقعات ہیں۔ میری ویڈیوز جب مولانا طارق جمیل صاحب نے دیکھی نا تو مجھے انہوں نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ میں نے کہا جی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ، اور اس کا نام رکھا گیا ہے حکایات اولیاء، یعنی اولیاء کی حکایات، یہ اولیاء ان کے یہ کچھ کرتے رہے۔ ہاں تو پھر انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب مجھے بھیجو، اس میں وہ دونوں واقعات ہیں، ایک میاں والا اور دوسرا جو قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل آئے تھے بیداری میں، دیوبند کے دو مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے۔ میں نے کہا تھا یہ جواب کبھی نہیں دے سکے گا، میں نے اس کا پیپر آؤٹ کیا تھا۔ اب یہ کہہ رہا ہے وہ قبروں سے فیض یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت عمر نے خواہش کی تھی میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں۔ نا مفتی صاحب نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، یہ نہیں ہے۔ وہ قبروں سے فیض یہ ہے کہ تمہارا قاسم نوتوی قبر سے نکل آیا بیداری میں، اور کون نقل کر رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب۔ دو مولویوں کی صلح کروا کے گیا، اور وہ مولوی جس کو ملنے آیا تھا نا وہ سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف بھیگ گیا تھا پسینے کی وجہ سے، پتہ نہیں کچھ اور بھی نکل گیا ہوئے گا، پاجی مردہ نکل کے آ جائے باہر۔
یہ تھا جناب وہ جو کہتے تھے نا ہم قبروں سے خواص کے طریقے سے فیض لیتے ہیں، جو المحنت میں لکھا تھا وہ یہ ہے. کوئی جواب نہیں. اس کا جواب دے، نہیں دے سکتے. میں نے اس میں بھی کہا تھا میں جو کچھ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں انہوں نے جواب دینے ہیں، ان کے بھی جواب دے رہا ہوں، لیکن یہ کبھی بھی بورا کھول کے کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا. اس نے نہیں دیا، سطحی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو گیا. تو جو المحنت میں عقیدہ تھا نا کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں، تو قبروں سے تو فیض میں نے بتا دیا یہ تھا کہ قاسم نوتوی زندہ ہو کے دوبارہ سے قبر سے نکل آیا. سینے سے فیض کے لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، جس کے اوپر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے منہ سے تو گاندھی نکلتا ہے، ایسے منہ کی بواسیر ہے. یار یہ گند تمہارے بزرگوں نے کیا ہے، میں تو بیان کر رہا ہوں. اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ دونوں تمہارے بزرگوں کو لٹایا ہو چرپائی پہ پھر تو میں مجرم ہوں. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے لیٹے، ایک چیخ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ دیوبند دماغ بند، میرا کیا قصور ہے؟ اچھا ان بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، الٹا ان کے دفاع پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا کوئی لڑکا جو ہے وہ ذرا اچھا لباس پہنا ہو تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے، اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تو اس سے شادی کر لیتا. نعوذ باللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آج تو بڑا کہتے ہیں نا بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ آپ کے مدارس میں اس طرح ہوتا ہے؟ ہم نے تو آج تک زندگی میں آپ کی مبارک زبان سے یہ گفتگو سنی ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہو. اور پھر دوسری طرف یہ بزرگان دین ہے، بزرگان دین یہ تربیت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا تو میں تیرے سے شادی کر لیتا. مطلب اگر یہ دنیا دار لوگ یہ بات کر رہے ہو نا، وہ بھی شاید ادھر ہی کرتے ہوں گے. ہم نے تو آج تک اس طرح کی بات نہیں سنی. تو سمجھ آتی ہے تم نے تو انہیں اولیاء بنا کے پیش کیا اور حکایات اولیاء لکھی ہوئی ہیں. یہ واقعات اپنی کتابوں سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے. آج میں نے اسپیشلی نا پہلے سے ہی نا اوریجنل بک سے نا یہ پرنٹ کروا کے نا واقعات رکھے ہوئے. چونکہ یہ مفتی صاحب نے اتنے گمبھیر قسم کے الزامات لگائے میرے اوپر، میں نے پہلی دفعہ ارادہ کیا کہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ سناؤں. ابھی تک تو میں بالمفہوم بیان کرتا تھا اور میں یہ کہتا تھا کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ پڑھوں بھی، لیکن چونکہ مفتی صاحب نے اپنے بزرگوں کی حمیت میں مجھے گالیاں نکالی ہیں تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نیچے کو بابا چھٹنا. جس نے دین کے ساتھ غداری کی لمحہ پا لینا ہے میں انہوں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو میں نے آج ارادہ کیا کہ میں یہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں اور جو بندی بھولی عوام ان کو مخاطب کروں کہ اسے سنو اور جا کے میچ کرو کہ کیا یہ لینگویج علماء دین کی ہوتی ہے، مفتیاء کی ہوتی ہے، یہ مدارس کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور مجمع میں کرتے ہیں، ٹین ایجرز بچوں کے سامنے کرتے ہیں، انہیں یہ تعلیمات دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹا دفاع کر رہا ہے کہ جی وہ لادا سے ہوا تھا، وہ مجمع میں ہوا ہے اور وہاں ٹین ایجرز بچے تھے. اور مزے کی بات بتاؤں، اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب بھی ٹین ایجر تھے. ہاں جی. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ آج کل جو فلمیں بھی اس قسم کی آ رہی ہیں نا اسی عمر کے ہی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا لمبی لمبی داڑھیوں والے، کوئی لمبی لمبی داڑھیوں نہیں، چھوٹی عمروں کے ہی تھے جس وقت کا یہ واقعہ ہے. میں وہ سن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، اندازے سے اس کے قریب قریب لے جاؤں گا. کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کوئی لمبی داڑھیوں والے نہیں تھے. اور دیکھیں کیا لینگویج استعمال کر رہا ہے، خود بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے ان کے لیے لڑکے تھوڑے تھے جو انہوں نے بابوں نہیں کرنا تھا. میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ دیکھا یہی بات جب میں نے کی تھی عبدالستاری ہیدی صاحب والے کلپ کے اندر کہ تمہارے مدارس میں یہ کچھ ہوتا ہے تو ان کو برا لگا. وہ خود مان رہا ہے، کہتے ہیں لڑکے تھوڑے تھے، ہمیں پتا ہے لڑکے بہت ہیں. اور دوسرا جو یہ تم کہتے ہو کہ لمبی لمبی داڑھی والے کریں گے، تو مجھے بتاؤ مفتی عبدالعزیز کیا اس کی سفید داڑھی نہیں تھی؟ اور سامنے جس بچے کے ساتھ وہ زبردستی کر رہا تھا
وہ بھی کم از کم 22-25 سال کا تھا, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. لہذا مفتی صاحب یہ آپ کا جو اعتراض ہے نا کہ داڑھیوں والے آپس میں نہیں کر سکتے, اس کی تو ویڈیو نکلی ہوئی ہے, اور وہ مفتی عبدالعزیز بھی خود دیوبندی ہے, اور ویڈیو بھی خود اس نے بنائی, اس اسٹوڈنٹ نے جس کا استحصال ہو رہا تھا. یہ آپ کا کہنا کہ لڑکے تھوڑے سے نہیں, مفتیوں کے لیے نہ وہ لڑکے چھوڑتے ہیں نہ بڑی عمر کے چھوڑتے ہیں, لت پڑی ہوئی ہے ان کو. یہ اس کا جو کہنا نا یہ بھی بالکل باطل ہے. ویڈیو موجود ہے. مجھے بتائیں مفتی عبدالعزیز وائٹ داڑھی ہے, اس بچے کی بھی اتنی داڑھی ہے, کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا وہ. یہ کہنا کہ داڑھیوں والے کیسے کر سکتے ہیں. اور آخر میں نا اس نے نا وہ جیسے کہتا ہے نا چٹکی کاٹنے کی کوشش کی. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کی ویڈیوز پڑی بھی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا, اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. اور وہ ویڈیو جو انجینئر صاحب نے خود اپلوڈ کی ہوئی ہے 8 سے 12 سال پہلے. شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میرے رحمہ اللہ تعالی 100 کوسچنز ریکارڈ ہوئے تھے. 17 جون 2009 کو, آج ہے 25 اگست 2024, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15 سال پرانی بات ہے. تو وہ 100 کوسچنز میں نے کیے, اور وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی تھی, لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے اوپر. میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا, وہ اس طرف تھے. میں ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا, لیکن اینڈ پہ میں لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے سامنے آیا, وہ کرسی سے اٹھ گئے کہ یہ بند کر لے بیٹھ کے, کیونکہ سوال میں نے بڑا کرٹیکل کیا تھا 3 طلاق کا مسئلہ. مجھے پتا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے, تو میں نے انہیں کہا آپ کی مرضی, کیونکہ ان کا موقف ہمارے والا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اہل حدیث تو اس مسئلے کو نہیں مانتے, انہیں خطرہ تھا اپنے علماء کا بھی. تو پھر اس سوال کے بعد میں اٹھ کے آیا, بند کرنے لگا, تو وہ طلاق کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کر دی ایک ٹاپک پہ. تو انہوں نے میرے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا, اور پھر ساتھ ہی ان کا یہ پہلے کیمرہ بند کرو. وہ کیمرہ چونکہ وہ طلاق کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اسی ٹاپک پہ جو ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے تھے. بس وہ انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ایک ہمارے پاس لیک ویڈیو موجود ہے جو انجینئر صاحب نے خود چڑھائی ہوئی ہے. سر آخری سوال ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جواب دیں یا نہ دیں, وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر, بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. اور بیوقوفو یہ تو سنت ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے مجھے فرمایا تھا کہ عبداللہ جب تو صبح کر نا تو شام کا خیال اپنے دل میں نہ لانا, اور جب شام کرے تو صبح کا خیال اپنے دل میں نہیں لانا. اس دنیا میں تم نے مسافروں کی طرح, غریب الوطن لوگوں کی طرح رہنا ہے. بس یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. کوئی اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب سمجھاتا ہے تو اس طرح پیار محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے. اور تمہارے بابے تو لٹا رہے ہیں, اور دوسرا بابا چیخ مار رہا ہے کہ بس کر. یہ 2 واقعات ایک جیسے. یہ وہی ہے جو تمہارے بڑوں نے کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. بدکاری بھی تو نکاح کی طرح ہی ہے, ایک ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے نا, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ ایک طرح ہی ہے نا, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک منی اگینسٹ منی ہے, دوسرا منی اگینسٹ گڈز ہے. خام خواہ. اور پھر لیگ کہاں سے ہوئی؟ چڑھائی میں نے ہوئی ہے, میرے چینل پہ چڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیگڈ ہوتی تو میں نے خود تو نہ چڑھائی ہوئی ہوتی. بس اپنے بابوں کو بچانے کے لیے ایک بات چھوڑ دی نا. پھر کہتے ہیں نہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم چاہتے تو یہ کر ایوی خام خواہ بس کچھ 2-4 باتیں کر دی تاکہ اپنے پبلک کو. اب میرے بھائی نہ کوئی پولیٹیشین, نہ کوئی جج, نہ کوئی ریاستی ادارے کا بندہ اپنی ویڈیو سے بھاگ سکتا ہے, وہ اسے ہانٹ کریں گی. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ایک بے تکی سٹیٹمنٹ دے کے تو سائڈ پہ ہو جائیں, پکڑے جائیں گے. اور یہ بھی پکڑا گیا. اب میں ورڈ بائی ورڈ وہ چیزیں پڑھوں گا اور پھر میں
ان کی عوام سے بھی پوچھوں گا اور باقی لوگوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹین ایجرز بچوں کے سامنے، وہ بھی سن لیں کس طرح۔ جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، یہ پیدا ہوئے ہیں 1832 میں، 1832، اور فوت ہوئے ہیں 1879 میں۔ بڑی تھوڑی عمر میں فوت ہو گئے، 47 ایئرز ان کی ایج تھی جب یہ فوت ہو گئے۔ میری بھی 47 ہونے والی ہے انشاءاللہ 2-3 مہینوں تک، یعنی میری ایج میں قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو چکے تھے، 47 ایئرز۔ اور ان قاسم نانوتوی صاحب کو جن بڑے بزرگوں نے لٹایا وہ ان سے عمر میں بڑے تھے۔ وہ 1826 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں فوت ہوئے۔ عمر بھی انہوں نے زیادہ پائی، سانپ کے ڈسنے سے وہ فوت ہوئے۔ آخری 8-10 سال تو نابینا بھی ہو گئے تھے، آلموسٹ 80 سال انہوں نے عمر پائی۔ اب قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو گئے 1879 میں۔ اگر یہ 1879 میں بھی واقعہ ہوا ہے یہ چارپائی پہ لٹانے والا، ظاہر ہے اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا ہے ویسے قبر سے بھی نکل کے لٹا سکتے ہیں، لیکن چلیں دنیاوی طور پہ 1879 کے بعد یہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اشرف علی تھانوی صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں 1863 میں اور فوت ہوئے ہیں 1943 میں، 80 سال ان کی بھی عمر ہوئی ہے۔ لہذا اگر یہ واقعہ قاسم نانوتوی صاحب کی وفات والے سال کا بھی ہو تو اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بنتی ہے 16 سال، ٹین ایجر۔ اگر انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، وہ تو نقل کر رہے ہیں، جنہیں انہوں نے کہا کہ بیوقوف ہے نقل کرنے والا اشرف تھانوی ہے، 16 سال 17 سال 18 سال کے بچوں کے سامنے ان کے استاد چارپائی پہ ایک دوسرے کو لٹائے اور ایک چیخے مارے، دوسرا پھر بھی باز نہ آئے، ہاں، اور پھر صرف یہاں تک نہیں، پھر خواب میں بھی اس کو وہ نظر آئے اور پھر آگے بھی کام چلے، تو شرم ہی کرنی چاہیے۔ اب آپ سنیں، میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ ارواح ثلاثہ جسے حکایات اولیاء انہوں نے ڈکلیئر کیا، اشرف علی تھانوی صاحب۔ حکایت نمبر 304، اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا۔ گنگوہ اس جگہ کا نام ہے، اسی کی وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب ہے۔ احمد بریلوی صاحب انہیں گند گوئی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جی اسی کی سنت پہ عمل کر کے اس نے کہا کہ منہ کی بواسیر ہے، وہ اپنے ان کو جو تمہارے کمپیٹیٹرز ہیں، ہمارے ساتھ کیا لینا دینا۔ حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے، یہ دیکھ لیں، اور اگر تھانوی صاحب موجود تھے تو 16 سال کا ایک بچہ تھانوی، وہ معصوم بھی وہاں پہ موجود تھا، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں تھے۔ حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ یہ سارا اصالہ ثواب نا مفتی طارق مسعود صاحب کو ہو رہا ہے، میں نے آج تک یہ کبھی ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھا تھا، اب میں پڑھوں گا تاکہ میمز بنے ان کی مزید اور ان کے دماغ بند دیوبند کھلیں۔ حضرت نانوتوی کچھ شرما سا گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے۔ اچھا دیکھیں، یہ آج تک ان کی قابر پرستی ہے۔ پہلے تو شرما کے جب انہوں نے زور لگایا، ان کا یار اب استاد ہے، یہ کہتے ہیں نا استاد کے سامنے آپ نے بالکل نہیں بولنا، وہی والا سلسلہ پیچھے سے چل رہا ہے، چت لیٹ گئے۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے۔ یہ کمرے میں علیحدہ سے نہیں ہو رہا، مجمع میں ہو رہا ہے، یہ مدرسے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہماری یہ فرینکنس ہے۔ اس کے بعد بچوں نے بھی تو حضرت کی سنت پہ عمل کر کے ایک دوسرے کو لٹانا ہے نا، یہ نہیں یہ سوچ رہے کہ اللہ کے بندو یہ اس کو تم فرینکنس کہہ رہے ہو، بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہو۔ ہم نے اپنے بچے ان مدارس میں اس لیے داخل کروائے ہوئے ہیں کہ 2 بڑی عمر کے لوگ یہ حرکت کریں اور وہ بچوں کو سینے کے ذریعے فیض پہنچانے کا طریقہ بتا دیں۔
حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر، ہاں مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسا کہ کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ ادھر جو میں اور کیا کٹا مفتی صاحب، ہاں اللہ دے بندے، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دماغ کی بواسیر کدھر ہے۔ انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے۔ لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ۔ مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، اگر کرنی ہے کوئی سینے سے فیض لینا یا دینا ہے تو سائڈ پہ لے جاؤ، مفتی عبدالعزیز کی طرح۔ اور کیا مطلب نکالوں، آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جائے انٹرنیشنل کورٹ میں یہ لے جائیں، انہیں کہیں جو کڈو کے کڈ، انہوں نے تو نکالا ہے، سپاٹ لائٹ فلم بنائی ہوئی ہے بھائی، ویٹیکن سٹی کے پاپس نے جو غلط حرکتیں کی ہیں لڑکوں کے ساتھ اور وہاں کی ننز کے ساتھ، انہوں نے تو ویڈیو بنا دی ہے، وہ تو کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ یہاں پہ بھی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے رائے ونڈ میں، جب انہیں شکایتیں ملی، میں 30-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی ٹین ایجر بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت کے چلے میں یا سروزے میں نہیں نکلے گا۔ سلام ہے، وہ بھی دیوبندی تھے لیکن انہیں سمجھ تھی کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے، کہنے دو۔ مولوی نہیں جے ٹلدا، جدو مولوی کسی چیز ارادہ کر لے وہ نہیں جے ٹلدا، بالکل۔ شکر کریں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے، ورنہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا۔ بہرحال شکریہ اشرف تھانوی صاحب، آپ نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتا دیا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اللہ کرے کہ آپ نے اس کے اثرات قبول نہ کیے ہوں۔ ٹھیک ہے، لو جی اس کی اگلی قسط ٹرمینیٹر 2، ہاں جی میاں 2 آ رہا ہے، اور یہ بھی نقل کرنے والا جو بے وقوف بقول مفتی صاحب کے، وہ ان کا بہت بڑا عالم ہے، عاشق الہی میرٹھی، بہت بڑا عالم دین۔ اب دیکھیں یہ باتیں آپ کو ڈاکٹر سرار صاحب نے تو نہیں بتانی تھی، وہ تو ان دونوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا۔ اور جب میری ان سے ڈسکشن ان کا کہ جی انجینئر صاحب میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے تو زندگی قرآن پہ لگائی ہے۔ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ہر ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے، ہم نے تو فری یہ جنرل سٹور کھولا ہوا ہے الحمدللہ، میٹرو ہے بلکہ۔ تذکرۃ الرشید، اس میں عاشق الہی میرٹھی صاحب لکھتے ہیں کہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں، یعنی جنہوں نے زبردستی لٹایا تھا سعد قاسم نانوتوی صاحب کو، اب وہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ وہ لٹایا کیوں تھا، اس کے بعد کیا نکلا۔ وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب نے فرمایا، میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی عروس کی صورت میں، یعنی کہ دلہن کی صورت میں موجود ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے۔ ہاں جی اب میں وہ والا مولوی ہوتا کہتا کہو سبحان اللہ۔ اچھا، سو جس طرح عورت اور شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے۔ لوڑی کام بھی ختم۔ مفتی صاحب ہوں دسو بواسیر کتنے ہے؟ انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے،
मुंह से भी गोबर, बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। कोई रह गई इसमें चीज मुझे बताएं। आप ये कह सकते हैं कि जी ये ख्वाब पे तो कोई इख्तियार नहीं है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन ये शैतानी ख्वाब है, इसको शैतानी ख्वाब रहने दें, इसे लिखने की क्या जरूरत है। और देखें सिर्फ शादी तक नहीं, अगली बातें भी लिखी हुई हैं, और फिर इसके बाद उन्होंने उसे जस्टिफाई किया है कि ये शादी हुई है, इसके अंदर ये इशारा था कि जो ये औलाद होगी तो उस औलाद की तरबियत बाद में रशीद अहमद गंगोई साहब ने करनी थी, क्योंकि कासिम मियां तो 47 ईयर्स की एज में फौत हो गए। बाद में कासिम नौतवी साहब के बाद रशीद अहमद गंगोई साहब को सरपरस्ते आला देवबंद मदरसे का चुना गया, और वो ऑलमोस्ट उनकी वफात के बाद तकरीबन कोई आप समझ लें 25 साल तक जिंदा रहे हैं और देवबंद मदरसे को चलाते रहे। ख्वाब की ताबीर वाकई पूरी हुई है आपकी नजर में। और फिर एंड पे वो आयत लिख रहे हैं, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया। वो आयत कोट कर रहे हैं रशीद अहमद गंगोई साहब कि जिस तरह मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया है, और वो उनके बच्चों की नानो नफके वाला मामला भी लेके चलते हैं इस तरीके से, मैं वो मर्द हूं और मेरी वो जोजा थी कासिम नानोतवी। हाँ जाहिर है यही कहना चाह रहे हैं ना, जो पूरी दिहाड़ी सोचते रहते जे वही कुछ ख्वाब ही नजर आता जे। हाँ, जो दिहाड़ी लटाओगे तो ख्वाब ही वही नजर आएगा ना। अगर ये लिखा होता ना कि मैंने दुल्हन को कासिम की शक्ल में देखा, फिर भी कोई शरीफाना ख्वाब होता उनका, कासिम को मैंने दुल्हन की शक्ल में देखा और उनका एक दूसरे से फायदा भी पहुंचा, वही जो आप समझ रहे हैं। हाँ, हाँ, जो मुफ्ती साहब वो खतरनाक अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जी इधर तो लटाया था, कुछ नहीं आगे हुआ। मुफ्ती साहब आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर दी है, अगली किस्त जो है वो ख्वाब में हो गई थी। हाँ, मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज़अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए? अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की जीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दिया है, वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दिया है, वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दिया है। तो इंजीनियर अगर ये इतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहा है, यार एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी? इंजीनियर का कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर, बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे कहकर लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लोग कर रहे होते हैं, एक दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। कहते हैं ना, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं और इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम तो फिर उसकी भी ताबील कर रहे हैं। नहीं कह रहा कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया यही वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हो, इसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की, मैं नहीं कह रहा उसमें कोई गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। जी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले कैसे करेंगे? मुफ्ती अब्दुल अजीज की भी इतनी लंबी दाढ़ी थी, और वो जो बच्चा था जिसको उसने लालच दिया हुआ था कि मैं तुझे आखिरी साल पास कर दूंगा, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। ये तो जबरदस्ती कर लेते हैं दाढ़ी वालों के साथ, और मर्जी से तो क्या कुछ करवाते होंगे। ये सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए की हैं कि चूंकि मुफ्ती साहब ने खुद इस मौजू को छेड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की तालीमात से भागने की बजाय जड़े आर मुकाबला किया है, और खुद भी जलील हुए ने और अपने फिरके भी जलील कराया है। हाँ, यही कुछ वो आप बाकी भी जवाब देख रहे हैं। मैंने 3 अकीदे अल मोहन्नद के बताए थे, जो जवाब आ रहे हैं लूले लंगड़े, उनकी सिर्फ मीम्स ही बन रही है। ये वजह थी जो ये जवाब नहीं देता था और कहता था मेरे पास बोरे हैं, बोरा खोल लिया जाए, विचों के निकले आ जाए, बवासीर निकली है विचों। हाँ, इन्होंने बोरे जी बवासीर पई है। इनकी तालीमात कुरान और सुन्नत से अखज़ ही नहीं हुई हुई, ये अपने बुजुर्गों की, सूफियों की तालीमात को लेकर चल रहे हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है कुरान और सुन्नत की तालीमात के साथ। इसलिए इनसे ये
آپ نہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ کوئی قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھیں گے. ان کے پاس یہی کچھ ہے. حمیت دیکھیں اگر مجھے غصہ آتا ہے میں تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غصہ کر رہا ہوں نا. ان کا غصہ دیکھیں اپنے بزرگوں کے لیے کس طرح نتنے پھولے میں اور کیا کیا گالیاں وہ استعمال کر رہا ہے, کیا لینگویج یوز کر رہا ہے. یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا جو اس نے لینگویج یوز کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. یہ ہمیں درس دیتے تھے کہ انجینئر صاحب اخلاق سے بات کریں. میرا دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے اختلافی موضوعات کے اوپر. تم صرف اپنے بابوں کا دفاع کرنے نکلے ہو تو تمہاری زبان سے وہ گالیاں نکل رہی ہیں. ابھی تو بابوں کے عقائد اور نظریات کا دفاع نہیں کیا, وہ تو اس سے بڑی چیز تھی نا. وہ تم نے کیا کرنا تھا. صرف ایک زندگی کا مشن ہے کسی طریقے سے ہمارے بابے جسٹیفائی ہو جائے.